الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله العظيم وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ محترم حضرات، پچھلے ہفتے آپ کے سامنے ایک حدیث بیان کی تھی کہ ایک صحابی ہیں حضرت جابر بن سلیم رضی اللہ عنہ، جو سب سے پہلی مرتبہ اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر کے اللہ کے وسلم کو سلام کیا اور آپ نے کہا کہ علیک السلام، تو اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ آپ علیک السلام نہ کہیں بلکہ السلام علیکم کہیں، ان کو ہدایت دی۔ اس کے بعد وہ اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود رہے، حاضر رہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے درخواست کی کہ اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ نصیحتیں فرما دیجیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سب سے پہلی نصیحت یہ فرمائی کہ لا تسبن احدا، کہ کبھی جو ہے کسی کو برا بھلا مت کہنا، کسی کو گالی مت دینا، اس کی نصیحت فرمائی، جس کے سلسلے میں پچھلے ہفتے بات ہوئی تھی کہ ہمیں جو ہے اس بات سے بچنا چاہیے کہ ہم اپنی زبان کو گندی کریں اور کسی کو برا بھلا کہیں یا اس طرح کا کوئی الفاظ استعمال کریں جو گندے ہیں، اچھے نہیں ہیں۔ اس سے اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، احتیاط کرنا چاہیے۔ دوسری نصیحت جو اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ لا تحقرن شیئا من المعروف، کہا کہ دیکھو نیکی کے کسی بھی کام کو حقیر مت سمجھنا۔ یہ دوسری نصیحت فرمائی اللہ علیہ وسلم نے کہ دیکھو لا تحقرن من المعروف شیئا، کہ نیکی کے کسی بھی عمل کو حقیر مت سمجھنا، یعنی نیکی ہوتی ہے، چھوٹی ہو یا بڑی ہو۔ ہمیں اس چکر میں نہیں پڑنا چاہیے کہ یہ چھوٹی ہے یہ بڑی ہے۔ نیکی تو نیکی ہوتی ہے، اب وہ چھوٹی بھی ہو سکتی ہے، بڑی بھی ہو سکتی ہے۔ تو اللہ کے ہاں جو ہے چھوٹا بڑا نہیں دیکھا جاتا ہے، اللہ دلوں کو دیکھتا ہے، اور اللہ کو کون سا عمل پسند آ جائے یہی اصل ہوتا ہے کہ اللہ کے ہاں اصل چیز جو ہے وہ قبولیت ہے، یہ نہیں کہ جو ہے بہت زیادہ عمل کرنا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی جہاں فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، فرمایا کہ ایکم احسن عملا، یہ فرمایا کہ یہ اللہ دیکھتا ہے کہ تم میں سے عمل کون اچھا کرتا ہے، یہ نہیں دیکھتا ہے کہ ایکم احسن اکثر عملا، کون زیادہ عمل کرتا ہے۔ زیادہ کا مسئلہ نہیں، اصل تو مسئلہ ہے صحیح دل کی کیفیت کا، کہ عمل چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ہمارا دل صحیح ہونا چاہیے، ہمارا جذبہ صحیح ہونا چاہیے، ہم کسی بھی عمل کو حقیر نہ سمجھیں، یہی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی۔ اور بھی حدیثوں میں اس کا تذکرہ فرمایا اللہ علیہ وسلم نے کہ دیکھو کبھی بھی نیکی کو حقیر مت سمجھنا۔ اور حدیثوں میں پڑھتے رہتے ہیں، بہت سے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے جو کام ہیں جن کو ہم بہت معمولی سمجھتے ہیں، بلکہ ایمان والے ان کاموں کو کرتے بھی ہیں، لیکن یہ سمجھ کر کے نہیں کرتے ہیں کہ یہ ثواب کا کام ہے، یہ نیکی کا کام ہے، اس پر بھی ہماری بخشش اور مغفرت ہو سکتی ہے، یہ سمجھ کر کے عام طور سے نہیں کرتے۔
اور اگر سمجھ کر کے کریں تو ظاہر سی بات ہے کیا کہنا، اللہ کے ہاں تو نیت کا بڑا معاملہ ہے۔ تو بہت سے چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں، جیسے حدیث میں بھی آیا، اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کے بہت سے شعبے ہیں، جن میں سب سے افضل شعبہ جو ہے وہ لا الہ الا اللہ کا کہنا ہے، اور ادنا درجہ جو ہے اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، یہ ایمان کا شعبہ بتایا آپ۔ اب ظاہر سی بات ہے ہم اور آپ سبھی راستوں میں چلتے ہیں، آتے جاتے ہیں، تکلیف جیسی چیزیں ہم کو نظر آتی ہیں کہ ہم گزر رہے ہیں، راستے میں ایک پتھر ہے، اس کو ہم نے ہٹا دیا، تو ہم کبھی تو حدیثیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں تو ہم دین سمجھ کر کے کرتے ہیں کہ یہ ہمارے نبی کی سنت ہے، اللہ کا حکم ہے، یہ سمجھ کر کے کرتے ہیں، اور کبھی یوں ہی کر دیتے ہیں کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو بہرحال وہ بھی اچھا ہے، اس لیے کہ دوسروں کو تکلیف سے بچانا، کسی کو تکلیف نہ پہنچے، یہ کام بھی بہت ثواب کا کام، لیکن اگر اس میں نیت یہ ہو جائے کہ اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے یا ہمارے دین کی تعلیمات ہیں، تو اور ثواب میں اضافہ ہو جائے گا اور زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں لیکن ہم ان کو اہمیت نہیں دیتے، حالانکہ صحیح حدیث میں اس بات کے تذکرے آتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے، بخاری کی حدیث ہے، اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص تھا، راستے سے گزر رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ ایک شاخ ہے، ایک درخت کی ٹہنی ہے جو راستے پر آ گئی ہے، جس سے آنے جانے والوں کو تکلیف ہو رہی ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں اس کو ہٹا دوں گا راستے سے تاکہ آنے جانے والوں کو تکلیف نہ ہو۔ تو اس نے اس درخت کی ٹہنی کو کاٹ دیا، راستہ صحیح ہو گیا، آنے جانے والوں کو آرام مل گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کی بنیاد پر اس بندے کی مغفرت فرما دی، یعنی کوئی اس کے پاس نیک عمل نہیں تھا، لیکن یہ جو اس کا جذبہ تھا کہ دوسروں کو راحت پہنچانا، دوسروں کی تکلیف کا خیال رکھنا، اس پر ہی اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ تو کام تو بظاہر بہت چھوٹا ہے، لیکن اللہ کے ہاں قبول ہو جائے تو بہت بڑا ہے۔ تو اس چکر میں انسان رہتا ہے کہ ہم بڑے کام کریں، یا شیطان بھی بہت بہکاتا ہے، خاص طور سے وہ جو گناہ کرتے رہتے ہیں، تو اگر ان کے دل میں نیکی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، کسی اچھے کام کرنے کا خیال دل میں آتا ہے، تو شیطان جو ہے روک دیتا ہے، کہتا ہے کہ ارے اتنے بڑے بڑے گناہ کر رکھے ہیں، اب یہ اتنے چھوٹے سے کام سے کیا ہونے والا ہے، چلو چھوڑ دو۔ اب شیطان کرنے نہیں دیتا ہے، حالانکہ وہی چھوٹا عمل اللہ کے ہاں کتنا بڑا ہو سکتا ہے، اس کا ہمیں اور آپ کو اندازہ نہیں ہے، لیکن حدیثوں میں بہت روایتیں ہیں اس سلسلے میں، بہت تذکرے ملتے ہیں۔ ایک بندے کا تذکرہ ملتا ہے کہ جب وہ اس دنیا سے گیا تو اس نے کوئی نیک عمل نہیں کیا تھا زندگی میں، اللہ کے سامنے حاضر ہوا تو اس سے پوچھا گیا کہ بھائی دیکھو، اپنی زندگی کے بارے میں غور کرو، کبھی زندگی میں کوئی اچھا کام کیا؟ اس نے کہا کہ اللہ میں نے کبھی زندگی میں کوئی اچھا کام کیا ہی نہیں، مجھے تو یاد ہی نہیں آتا ہے کہ میں نے کبھی کوئی نیک کام کیا بھی ہو۔ کہا کہ نہیں، غور کرو، دیکھو، سوچ لو، ہو سکتا ہے کوئی نیک عمل مل جائے۔ تو اس نے کہا مجھے یاد نہیں آ رہا ہے۔ پھر بہت غور کرنے کے بعد اس نے کہا کہ ہاں ایک چیز مجھے یاد ہے، میں ایک کام دنیا میں کرتا تھا، میرا کام یہ تھا کہ میں لوگوں سے لین دین کا معاملہ کیا کرتا تھا۔ تو اس لین دین کے معاملے میں نے اپنے کارندوں کو اور جو میرے ساتھ کام کرنے والے تھے ان سے یہ کہہ رکھا تھا کہ دیکھو بھائی، جو تنگ دست ہو، پریشان حال ہو، اس سے معاف کر دینا، اس سے نہ لینا، اس کو چھوڑ دینا، اور جو مالدار ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، دے سکتا ہے، تو اس کو مہلت دے دینا کہ چلو بھائی ابھی نہیں دے سکتے ہو، 1 مہینے بعد دے دینا۔ تو یہ کام مجھے یاد آ رہا ہے۔ تو یہ عمل اللہ کو اتنا پسند آیا، اللہ نے کہا کہ یہ تو میری صفت ہے، درگزر کرنا، معاف کرنا، تجاوز کرنا، اور تم یہ کام دنیا میں کیا کرتے تھے کہ میرے بندے جو تم سے قرض لے لیتے تھے، کمزور ہوتے تھے تو معاف کر دیتے تھے، اور اگر مضبوط ہوتے تھے تو ان کو مہلت دے دیتے تھے۔ تو یہ عمل دیکھنے میں بہت چھوٹا، اور وہ کرنے والا بھی یہ نہیں سمجھتا تھا کہ میں جب اس دنیا سے جاؤں گا تو اس کام کی بنیاد پر میری مغفرت ہو جائے گی۔ لیکن اللہ کی ذات جو ہے وہ کسی قانون کی پابند نہیں ہے، اس کا وصول تو یہی ہے کہ وہ گناہوں پر پکڑ کرتا ہے اور جو ہے نیک اعمال پر وہ ثواب دیتا ہے۔
لیکن اللہ کی رحمت جو ہے رحمت وسعت کل شیء، اللہ نے فرمایا کہ میری رحمت ہر چیز پر حاوی ہے، ہر چیز سے بڑھ کر کے ہے، اور رحمت جو ہے کسی قانون کی پابند نہیں ہوتی۔ تو اللہ کی ذات کسی قانون کی پابند نہیں ہے، وہ چاہے تو کتنی چھوٹی چیز پر مغفرت کر دے اور کتنی چھوٹی چیز پر پکڑ کر لے، کچھ پتہ نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ دیکھو کبھی کسی نیکی کو حقیر مت سمجھنا۔ چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں، بندہ کرتا رہتا ہے لیکن وہ اہمیت نہیں دیتا ہے، وہ یہ سمجھتا نہیں ہے کہ یہ کام بھی ایسا ہے جو مجھے جنت میں پہنچا دے گا، نہیں سمجھتا ہے، لیکن ہمیں سمجھنا چاہیے۔ یہ اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں جو خاص نصیحت فرمائی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر بن سلیم کو، ان میں دوسری نصیحت یہی تھی کہ نیکی کو حقیر مت سمجھنا، اور اس کے الٹا بھی معاملہ ہے، گناہ کو بھی حقیر مت سمجھنا، ہے نا۔ نیکی کو تو حقیر سمجھنا ہی نہیں ہے کہ چھوٹے سے چھوٹے کام کو، بہت واقعات ہیں آپ سنتے رہتے ہیں کہ ایک جو ہے شخص تھا، راستے میں جا رہا تھا اور اس کو پیاس لگی، ایک کنواں ملا، کنویں میں اترا اور اس نے پانی پیا کنویں سے۔ جب نکلا تو دیکھا کہ باہر ایک کتا کھڑا ہے اور وہ پیاس سے اتنا ہانپ رہا ہے، پریشان ہے کہ وہ جو کیچڑ تھی اس کو چاٹ رہا تھا۔ تو اس کو لگا، اس کی انسانیت جاگی، اس کو لگا کہ یہ کتا بھی پیاسا ہے۔ تو اس نے اپنے دل میں کہا کہ جیسی پیاس مجھے لگی تھی لگتا ہے ویسی ہی پیاس اس کو بھی لگی۔ تو اس کے پاس کچھ تھا نہیں، کیسے پانی پلاتا؟ اس نے چمڑے کا موزہ پہنا ہوا تو اس کو اتارا، چمڑے کے موزے کو، کنویں میں گیا، پانی بھرا، اپنے منہ سے پکڑا، اس کو لے کے آیا اور اس کتے کو پانی پلا دیا۔ اللہ کو یہ عمل اتنا پسند آ گیا، اتنا پسند آ گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ یہ سرکار دو جہاں اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں فرمائی، یعنی کوئی اپنی باتیں نہیں، یہ حدیث کی باتیں ہیں۔ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فشکر لہ، اللہ نے اس کے اس عمل کی قدردانی کی، وغفر لہ، اور اس کی مغفرت کر دی۔ یہ حدیث میں آتا ہے۔ تو کتنے چھوٹے چھوٹے کام ہیں، راستے سے چلتے ہوئے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، دوسروں کی راحت کے لیے اپنی گاڑی کو صحیح سے لگا دینا، بہت معمولی چیزیں لگتی ہیں، لیکن اللہ جو اوپر بیٹھا دیکھ رہا ہے اس کو کبھی کبھی بندے کا یہ چھوٹا سا عمل اتنا پسند آ جاتا ہے، اتنا پسند آ جاتا ہے کہ اللہ اس کے لیے مغفرت لکھ دیتا ہے۔ جب وہ جاتا ہے تو سارے اعمال اس کے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کام نہیں آتے۔ بہت سے واقعات لکھے کہ ایک بہت بڑے عالم تھے، بڑے علم والے تھے، بڑی کتابیں لکھی انہوں نے، بہت سی تصنیفات تھی ان کی۔ جب اس دنیا سے چلے گئے تو ایک بندے نے ان کو خواب میں دیکھا، تو ان سے پوچھا کہ کیا اللہ نے آپ کے ساتھ معاملہ کیا؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں اتنا بڑا عالم تھا، بڑی کتابیں بھی لکھی میں نے اور بہت کام کیا، لیکن میری بخشش جو ہوئی ایک بہت چھوٹے سے عمل کی وجہ سے۔ وہ عمل کیا تھا؟ وہ عمل انہوں نے بتایا کہ میرا ایک عمل یہ تھا کہ ایک مرتبہ میں لکھ رہا تھا، اور اس زمانے میں جو ہے لکڑی کے قلم ہوتے تھے، روشنائی سے لکھا کرتے تھے، تو جب میں لکھ رہا تھا تو ایک مکھی آ کر کے بیٹھ گئی، تو مکھی وہ روشنائی کو چوس رہی تھی، تو میں رک گیا۔ جتنی دیر وہ مکھی جو ہے روشنائی کو چوستی رہی، میں نے لکھا نہیں، لکھنا بند رکھا۔ جب وہ مکھی روشنائی چوس کر کے چلی گئی، میں نے جب اس کا پیٹ بھر گیا تب میں نے لکھنا شروع کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عمل کی بنیاد پر میری مغفرت کر دی۔ اور بڑے بڑے جو کام کیے تھے، جس کے بارے میں نے سوچ رکھا تھا کہ یہ نہیں ضروری ہے، پتہ نہیں کون سا عمل ہم کر رہے ہیں، نمازیں خوب پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، لیکن پتہ نہیں ہماری نیت کیسی ہے، ہمارے اعمال کیسے ہیں، قبول ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے۔ تو اس لیے ہمیں کسی کام کو یہ سمجھ کر کے نہیں چھوڑنا چاہیے کہ یہ کام تو بہت معمولی ہے نا، ہمارے معاشرے میں ارے چلو سنت ہی تو ہے، سنت ہی تو ہے، نفل ہی تو ہے، مستحب ہی تو ہے، فرض تو نہیں ہے، واجب تو نہیں ہے۔ یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہم اگر کمزوری کی وجہ سے عمل نہیں کر پا رہے ہیں تو کوئی بات نہیں، لیکن اس کو حقیر نہ سمجھیں، یہ نہ سمجھیں کہ ارے یہ تو سنت ہی ہے۔ سنت ہے تو کیا مطلب؟ کیا مطلب بھائی سنت ہے تو؟ سنت کا مطلب جو اللہ علیہ وسلم نے کیا وہی تو سنت ہے، جو آپ سے ثابت ہے۔
تو اب وہ چاہے چھوٹا عمل ہو یا بڑا عمل ہو، ہمارے اندر جذبہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم کوشش کریں گے کہ ہر چھوٹی سی چھوٹی سنت پر عمل کریں، جذبہ ہو۔ اب عمل بندہ اپنی طاقت اپنی صلاحیت کے مطابق کرے گا جتنا کر سکتا ہے، تو اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہوتی ہیں، بڑوں کا احترام کرنا، کسی کو عزت دے دینا، کوئی بھوکا ہے بیچارہ اس کو کھلا دینا، کسی کو جو ہے ٹھنڈک کے موسم میں کوئی انتظام نہیں ہے، آپ نے ایک چادر ہی اس کو خرید کر کے دے دی، آپ کو لگا کہ کچھ نہیں کیا، لیکن پوری ٹھنڈک اس نے استعمال کی، اس کے دل کو ٹھنڈک پہنچی اور اللہ کو ہاں وہ عمل قبول ہو گیا اور آپ کی مغفرت کا فیصلہ ہو گیا۔ چھوٹا سا عمل ہے، تو عمل بندہ زندگی میں اس کو بہت موقع ملتے ہیں چھوٹے چھوٹے کام کرنے کے، لیکن وہ کرتا نہیں ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ ارے ہے نا، ایک تو ذہن میں شیطان ڈالتا ہے نا بار بار کہ اتنے بڑے بڑے ہم نے گناہ کیے ہیں، ابھی یہ کر لیں گے تو کیا ہو جائے گا، چلو، تو شیطان کرنے نہیں دیتا ہے۔ حالانکہ ہمارے صوفیاں لکھتے ہیں کہ دل میں اچھے خیال کا آنا، اس کو وہ اصطلاح میں وارد کہتے ہیں کہ یہ جو اچھا خیال دل میں آپ کے آیا، یہ مہمان ہے، اور مہمان روز نہیں آیا کرتا ہے، کبھی کبھی آتا ہے۔ تو اگر اتفاقیہ آپ کے دل میں کسی بھی نیکی کرنے کا، اچھا کام کرنے کا خیال آیا، کر جائیے، آپ کر جائیے، یہ مت سوچئے کہ کیا فائدہ ہوگا، کریں نہ کریں، نہیں، خیال آیا تو سمجھیے کہ مہمان دل میں آیا، کر جائیے۔ تو کہتے ہیں کہ نیکی نیکی کو کھینچتی ہے، ایک نیک عمل کریں گے تو اللہ اس کے بدلے دوسرے نیک عمل کی توفیق دے گا۔ نیکی نیکی کو کھینچتی ہے کہ آپ نے ایک اچھا کام کیا، اللہ کی طرف سے توفیق ملی، آپ اس کے بدلے میں دوسرا بھی کریں گے، تیسرا بھی کریں گے، تو یہ جو مہمان آپ کے دل میں آیا تھا اچھا خیال، یہ بار بار آئے گا۔ اور اگر آپ نے اس کی قدر نہیں کی، اچھا خیال آیا نکل گیا، آپ نے نہیں عمل کیا، پھر اچھا خیال آیا نکل گیا، اب آپ کو اچھا خیال آئے گا ہی نہیں۔ جب لگے گا کہ یہاں تو اس مہمان کی قدر ہی نہیں ہے، تو اچھا خیال بھی نہیں آئے گا آپ کو۔ اور اس کے الٹا بھی ہوتا ہے، گناہ گناہوں کو کھینچتا ہے، کہ چھوٹا گناہ کیا آپ نے، ایک گناہ کیا تو اب وہ گناہ وہیں نہیں رکے گا، اب وہ دوسرا گناہ بھی کروائے گا، پھر اس گناہ سے تیسرا گناہ ہوگا، تو گناہ گناہوں کو کھینچتا ہے، نیکیاں نیکی کو کھینچتی۔ تو ہمیں اور آپ کو اس بات کی کوشش کرنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے، وہ بندوں کے دلوں کو دیکھتا رہتا ہے، بندوں کے عمل کو دیکھتا رہتا ہے، اور کب اس کے ہاں کون سا عمل جو ہے مقبول ہو جائے یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ ہم اس کے بارے میں یعنی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ اللہ علیہ وسلم کیا ہم اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں چلے جائیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں جا سکتے۔ آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکتا ہے۔ تو فرمایا پھر کیسے جائے گا؟ فرمایا کہ صرف اور صرف اللہ کے فضل کی وجہ سے جنت میں جا سکتا ہے۔ تو پوچھا کہ علیہ وسلم آپ بھی؟ کہا کہ ہاں میں بھی۔ اللہ کا اگر فضل نہ ہو، اس کا احسان نہ ہو، تو کوئی بندہ جنت میں جا ہی نہیں سکتا ہے۔ یعنی اللہ اگر حساب لینے پہ آ جائے، اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے بارے میں تواضعاً فرمایا ہے نا، یعنی آپ تواضعاً فرماتے تھے بہت سی باتیں، لیکن ہمارا اور آپ کا حال وہی ہے کہ اگر اللہ حساب لینے پہ آ جائے تو حساب نہیں دے سکتے ہیں۔ اتنے اللہ کے احسانات ہیں اور ہم اتنے نافرمانیاں اور اتنی ناشکریاں کرتے ہیں اللہ کی نعمتوں کی کہ اگر وہ حساب لینے پہ آ جائے تو شاید ہم نے جو زندگی میں اس کی ایک نعمت ہوا یا پانی کا استعمال کیا ہے اس کا بھی حساب نہیں دے پائیں گے۔ تو جنت میں تو ہم جائیں گے اللہ کے فضل سے، اور اللہ کا فضل کس ہماری نیکی پر حاصل ہو جائے یہ ہمیں پتہ ہی نہیں۔ تو کرتے رہے، بندے کا کام ہے کرتے رہنا، نہ ریا ہو، نہ دکھاوا ہو، نہ دوسروں کے لیے کوئی ہے نا، نہیں، بس اللہ کے لیے ہمیں جو بھی موقع ملے زندگی میں، جو بھی نیکی کرنے کا موقع مل جائے فوراً کر گزریں اور بھول جائیں، ہے نا۔ کہتے ہیں نا کہ چوری کر جنت میں جا، نیکی کر دریا میں ڈال، ہے نا۔ تو مثل بہت پرانی ہے، مشہور ہے نا۔ جتنے نیک کام کریں
چھپا کر کے کریں، دکھاوے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے نا، ہاں یعنی ڈال دیجیے اور چھپا کر کے کریے، یعنی چوری کریں گے تو جنت میں چلے جائیں گے، چھپا کر کے کریے نیک عمل کو، دکھانے کے لیے نہیں کہ ہم دوسروں کو دکھا رہے ہیں، ہے نا، ایک ہے نا تھوڑا سا نیک کام بھی کریں کہ 10 فوٹو کھنچوائیں گے، ہے نا، ایک صاحب کو ایک کمبل دیا 10 فوٹو کھنچوا دیے، وہ بیچارہ جو ہے کمبل ایک ملا، اس کی فوٹو پورے ہندوستان میں گھوم رہی کہ اس کو کمبل دے دی۔ ارے کیا کیا آپ نے؟ ہاں ٹھیک ہے، اگر کوئی مجبوری ہے، کوئی ضرورت ہے اس دکھانے کی تو دکھا سکتے ہیں، لیکن دل میں جذبہ نہیں ہونا چاہیے دکھاوے کا، ورنہ کیا کیا آپ نے؟ اس کو کچھ دے کے آپ نے کیا کیا؟ کچھ نہیں کیا، اوپر سے گناہ بٹور لیا آپ نے، اس لیے کہ آپ نے کسی کی مدد کیا کی؟ آپ نے تو اپنا فائدہ کیا، کچھ دکھاوا کر دیا، آپ نے اس سے شہرت حاصل کرنا چاہی۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ہمارا دین بڑا آسان ہے، نیکی کرنا بھی بہت آسان ہے، الدین یسر، فرمایا بہت آسان ہے دین، اور دین سے جو سختی کرے گا وہ ہار جائے گا، دین کبھی نہیں ہارے گا۔ تو دین تو بہت آسان ہے، اب ہماری ہمت ہے، ہمارے بس کی چیز ہے، ہم کتنا عمل کر سکتے ہیں، جو بھی موقع ملتا ہے زندگی میں، اور روزانہ ہر بندے کو بہت سے ایسے موقع ملتے ہیں جس سے وہ جنت کما سکتا ہے، یعنی نماز، روزہ، تلاوت، یہ تو اپنی جگہ ہے ہی ہے، اس کے علاوہ بہت سے موقع ملتے ہیں ہمیں، گھر میں چلتے پھرتے، راستے میں، دکانوں پر، اپنے معاشرے میں، ہمیں یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرنے کا موقع ملتا رہتا ہے، لیکن ہم ان نیکیوں کو کرتے نہیں ہیں، حقیر سمجھتے ہیں، اور اسی کو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی بھی نیکی کو چھوٹا مت سمجھنا، ہے نا۔ اور اس کے آگے فرمایا آپ نے کہ چاہے اپنے بھائی سے مسکرا کر کے ملنا ہی کیوں نہ ہو، یعنی اپنے بھائی سے کوئی آیا آپ کے پاس، اس نے سلام کیا، آپ نے اس کے سلام کا جواب مسکرا کر کے دے دیا، تو اپنے بھائی سے مسکرا کر کے مل لینا، حدیث میں آتا ہے کہ یہ صدقہ ہے۔ اللہ کے وسلم نے فرمایا کہ حدیث میں آتا ہے صدقہ ہے، یعنی آپ نے ایک صدقہ کر دیا، ایک نیکی کر دی، ہے نا۔ ہمارے ہاں یہ بھی بڑی خرابی ہے کہ کوئی دیندار ہو جائے تو سمجھتا ہے کہ اب تو ہنسنا ہی گناہ ہے نا، وہ بالکل جو ہے اتنا سنجیدہ بن جاتا ہے، حالانکہ اللہ کے وسلم کی یہ سنت ہے، آپ جیسے بھی حالات ہوں، عام طور سے آپ کی سنت مسکرانا، کہ کوئی آیا سلام کیا، آپ مسکراتے، اس کا استقبال کرتے۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ کبھی ایسا موقع آیا نہیں کہ میں اللہ کے وسلم کے پاس گیا، آپ سے ملاقات کی، آپ مسکرائے نہ ہوں، اور یہی اللہ والوں کی صفت ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں اللہ والوں کے پاس جائیں گے جو واقعی اللہ والے ہیں، اگر وہ بہت بیمار بھی ہیں، بہت پریشان بھی ہیں، اور اسپتال میں ایڈمٹ بھی ہیں، تب بھی آپ جا کر کے ان کو سلام کریں گے تو ضرور مسکرائیں گے، ہلکی سی مسکراہٹ ہوگی۔ مسکراہٹ کا مطلب کہ آنے والے سے آپ ایسا ملیں جیسے لگے کہ آپ اس کا استقبال کر رہے ہیں، اتنا منہ بنا کر کے ملیں کہ لگے کہ آپ اس سے ناراض ہیں، جواب دے دیا، منہ ادھر گھما لیا۔ کیا بات ہے بھائی، یہ ہمارے دین میں نہیں ہے۔ تو چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں، دوسروں سے ملنا، مصافحہ کر لینا، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، گھر میں کوئی بیچارہ کمزور ہے اس کا کوئی کام کر دینا، اس کی مدد کر دینا، اس کی خیریت پوچھ لینا، چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں، لیکن کرنا چاہے تو بندہ گھر میں بھی نیکیاں کما سکتا ہے، باہر بھی کما سکتا ہے، کوئی دکان کر رہا ہے دکان پہ بھی کما سکتا ہے، کوئی بیچارہ آیا کمزور ہے، مجبور ہے، اس کا استقبال کیا، مسکرا کر کے آئیے، بیٹھیے، کچھ پیسے کم ہیں، کوئی بات نہیں، آپ لے جائیے، ٹھیک ہے، وہ نیکیاں کر رہا ہے، جذبہ تو ہے۔ تو جہاں موقع ملے، جو بھی موقع ملے، اس نیکی کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اس حدیث میں اللہ علیہ وسلم نے جو ان صحابی کو تیسری نصیحت فرمائی، وہ نصیحت یہی فرمائی کہ جب بھی کسی سے ملنا تو مسکرا کر کے ملنا۔ اور نصیحتیں ہیں جو آگے ہیں حدیث میں، 5 کل نصیحتیں فرمائی تھی اللہ علیہ وسلم نے، تو ہمیں ان نصیحتوں پر عمل کی کوشش کرنا ہے۔ سمجھانے کا مقصد یہی ہے کہ بتا کر کے گزر نہیں جانا ہے، ہر چیز جو اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو سکھائی پہلی ملاقات میں، وہ ساری چیزیں اتنی قیمتی ہیں کہ ایک ایک نصیحت پر بات کی جائے تو پورے دن بات کی جا سکتی ہے۔ تو ہمیں نہ کسی نیکی کو چھوٹا سمجھنا ہے، نہ کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر کے کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ